بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 15واں سبق ہے، جس میں ہم مرکب بنائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ مرکب غیر مفید جو ہے اس کی کل 5 قسمیں بنتی ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی۔ آج کی سبق میں ہم مرکب بنائی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرکب بنائی جو ہے یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو متضمن ہو، یعنی دوسرے اسم سے پہلے واو کا معنی سمجھا جاتا ہو۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو متضمن ہو، یعنی جب دو اسموں کو ایک کرنا مقصود ہو اور درمیان میں سے کوئی حرف ہو تو اس حرف کو ختم کر دیا جاتا ہے اور دونوں اسموں کو ایک کیا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں اسموں سے جو مرکب صورت بنتی ہے انہیں مرکب بنائی کہا جاتا ہے۔ جیسے احد و عشر، احد و عشر، اس کے درمیان میں واو حرف ہے، پھر اس سے احد عشرہ بن گیا۔ تو احد عشرہ جو ہے یہ مرکب بنائی ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو متضمن ہے۔ اسی طرح اثنا عشرہ اصل میں اثنان و عشرون تھا، یہاں پر واو کو بھی ختم کر دیا گیا اور اثنان سے نون کو بھی گرا دیا گیا، تو بن گیا اثنا عشرہ۔ ثلاثۃ عشرہ اصل میں ثلاثۃ و عشرون تھا۔ اسی طرح اربعۃ و عشرون سے اربعۃ عشرہ، خمسۃ و عشرون سے خمسۃ عشرہ، ستۃ و عشرون سے ستۃ عشرہ، سبعۃ و عشرون سے سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ و عشرون سے ثمانیۃ عشرہ، اور اسی طرح تسعۃ و عشرون سے تسعۃ عشرہ۔ تو بھائی یہاں پر دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو متضمن ہے، یعنی حرف جو ہے وہ گویا کہ دوسری اسم میں متضمن ہوا ہے۔ تو بھائی مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم حرف کو متضمن ہو۔ یہاں پر واو حرف جو ہے وہ دوسرے اسم سے پہلے واو حرف کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ پھر مرکب بنائی جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی؟ سوال یہ ہے کہ مرکب بنائی جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی؟ تو بھائی مرکب بنائی کے دونوں جز جو ہیں وہ فتحہ پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ زبر رہتی ہے سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے۔ یعنی اثنا عشرہ کا پہلا جز جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، لیکن عام طور پر جو مرکب بنائی جن کی مثالیں ہم نے پڑھ لی ان کے دونوں جز جو ہیں فتحہ پر مبنی ہوتی ہیں، جیسے احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ تو دونوں جز جو ہے یعنی احد اور عشرہ دونوں جو ہیں یہ فتحہ پر مبنی ہے،
یعنی فتحہ کے علاوہ یہ کسی اور حرکت کو قبول نہیں کرے گا، اور ان کا اعراب جو ہے وہ محلن ہوگا، سوائے اثنا عشرہ کی، کہ یہ جو ہے اس میں جو اثنا ہے پہلا جز یہ معرب ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جاءنی اثنا عشر رجلا، جاءنی، جاء فعل نون وقایا کا، اور یا ضمیر منصوب متصل مفعولی بھی ہے، جاءنی میرے پاس آیا، بھائی کون آیا؟ اثنا عشر رجلا، اثنا عشر رجلا 12 آدمی، میرے پاس 12 آدمی آئے، تو 12 آدمی جو ہے اثنا عشرہ یہ فاعل ہے جاءنی کے لیے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو بھائی یہاں پر اثنا عشرہ جو ہے یہ محلن مرفوع ہے، محلن مبنی کا اعراب جو ہے وہ محلن ہوتا ہے، یعنی یہ فاعل کے محل میں واقع ہے، تو اثنا عشرہ اگرچہ مبنی ہے لیکن فاعل کے محل میں واقع ہے، تو یہ محلن مرفوع ہوا۔ باقی یہاں پر اثنا عشرہ جو ہے اسے کہتے ہیں ممیز، اور رجلاً اس کے لیے تمییز ہے، پھر ممیز اور تمییز مل کر یہ فاعل ہے جاءنی فعل کے لیے، جبکہ جاءنی میں یا جو ہے یہ مفعولی بھی ہے، اور پھر آخر میں یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو جاءنی جو ہے یہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے فاعل جو ہے اثنا عشرہ رجلاً ہے، تو یہ مرفوع ہے، جبکہ حالت نسبی میں رأیت اثنی عشرہ رجلاً، رأیت یہ فعل ماضی واحد متکلم کا سیغہ ہے، اور اس میں تو جو ہے یہ ضمیری مرفوع متصل ہے، اور یہ فاعل ہے، رأیت میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، تو میں جو یہاں پر ہے یہ فاعل ہے، رأیت میں نے دیکھا، تو جس کو دیکھا وہ مفعول ہے، اثنی عشرہ رجلاً، جس کو دیکھا وہ مفعول ہے، تو اثنی عشرہ رجلاً، تو یہاں پر اثنی عشرہ رجلاً جو ہے یہ مفعول کے محل میں واقع ہے، لہذا یہ محلن منصوب ہو کے مفعول ہوگا، محلن اس کا اعراب ہوگا، تو یہ بن جائے گا محلن منصوب ہو کے مفعول، لیکن اس میں جو اس نے ہے اس کا اعراب جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، جاءنی اثنا عشرہ رجلاً، وہاں پر اثنا ہے، جبکہ یہاں پر چونکہ نصب کی حالت میں ہے تو یہ بن جائے گا رأیت اثنی عشرہ رجلاً، پھر آگے جا کر مررت باثنی عشرہ رجلاً، اب یہاں پر با حرف جر ہے، تو اثنی عشرہ رجلاً جو ہے یہ جر کے محل میں واقع ہوا ہے، تو یہ مجرور ہوگا، لہذا یہ محلن مجرور ہوگا با حرف جر کے لیے، اور حالت جری میں بھی جو ہے یہاں پر اس نے آیا ہے، تو حالت رفعی میں جاءنی اثنا عشر رجلاً، حالت نصبی میں رأیت اثنی عشر رجلاً، اور حالت جری میں مررت باثنی عشر رجلاً، بس پتہ چلا کہ اثنا عشرہ جو ہے اس کا پہلا جز جو ہے یہ معرب ہے، کیونکہ حالت رفعی میں اثنا عشرہ اور حالت نصبی اور جری میں اثنی عشرہ آیا ہے۔ تو بھائی خلاصہ کلام یہ کہ مرکبی بنائی کے دونوں جز جو ہیں وہ تو فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ زبر رہتی ہے، جیسے احد عشرہ وغیرہ، سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس میں پہلا جز یعنی اثنا جو ہے یہ معرب ہے، کبھی اثنا عشرہ حالت رفعی میں اور حالت نصبی و جری میں اثنی عشرہ آتا ہے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ مرکبی بنائی کا پہلا اور دوسرا جز دونوں جو ہیں جیسے احد عشرہ میں یہ مبنی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ترکیب کے بعد جب دونوں اسماء کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پہلے جز کا آخر جو ہے وہ وسط کلمہ میں آ جاتا ہے، پہلے جز کا آخر یعنی دال جو ہے احد عشرہ میں جو دال ہے، دال یہ پہلے جز کا جو ہے آخر ہے، لیکن وہ تو وسط کلمہ میں آ گیا، یعنی احد عشرہ ایک کلمہ بن گیا، احد عشرہ اور دال درمیان میں آ گیا، اور اعراب جو ہے وہ وسط میں نہیں آتا بلکہ اعراب جو ہے وہ آخر میں جاری ہوتا ہے، لہذا اس کو مبنی بنا دیا۔
پھر دوسرا جز کیوں مبنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دوسرے جز کا مبنی ہونا اس لیے ہے کہ وہ حرف کو متضمن ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ حرف کو متضمن ہے جو کہ مبنی الاصل ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے مبنی کی اقسام میں سے حروف جو ہے تمام حروف وہ مبنی ہوتے ہیں اور انہیں مبنی الاصل کہتے ہیں۔ تو چونکہ تمام حروف جو ہیں وہ مبنی ہیں اور دوسرا جز جو ہے وہ حرف کو متضمن ہے، تو اس وجہ سے دوسرا جز جو ہے وہ بھی مبنی ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب مبنی ہیں تو دونوں کو مبنی پر فتحہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دونوں کو مبنی پر فتحہ اس لیے کیا کیونکہ فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات میں سے ہے، سب سے ہلکی حرکت ہے، تو اس کو فتحہ سے مبنی کر دیا، فتحہ کے ساتھ اس کو مبنی کر دیا، یعنی پہلے اور دوسرے جز کو دونوں کو فتحہ کے ساتھ مبنی کر دیا۔ اچھا بھائی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پہلے جز کو اس لیے مبنی کر دیا کیونکہ وہ وسط کلمہ میں آ گیا جہاں پر اعراب جاری نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے جز کو مبنی اس لیے کر دیا کہ وہ حرف کو متضمن ہے۔ تو پھر اثنا عشرہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں پر اثنا جو ہے وہ معرب کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اثنا عشرہ اصل میں اثنان و عشرن تھا، اب یہاں پر نون اور واو دونوں کو حذف کر کے ایک اسم کر دیا، تو نون کے ساکت ہو جانے کی وجہ سے اثنا تثنیہ مضاف کے مشابہ ہو گیا، کیونکہ اس کا نون بھی اضافت کے وقت گر جاتا ہے، جیسے غلام زیدن، اصل میں غلامان تھا، اور تثنیہ مضاف چونکہ معرب ہے لہذا اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی معرب بنا دیا گیا، یعنی غلامانی دو غلام، غلامانی۔ اور یہاں پر اصول یہ ہے کہ جب اس کی اضافت کریں گے زید کی طرف، یعنی زید کے دو غلام، تو اس کے آخر سے نون تثنیہ گر جائے گی تو بن جائے گا غلاما زیدن۔ تو چونکہ یہاں پر تثنیہ مضاف میں نون تثنیہ جو ہے وہ گر گیا ہے، تو مرکبی بنائی میں یعنی اثنا عشرہ میں اثنان و عشرن، اس میں چونکہ نون کو گرا دیا گیا ہے تو یہ مضاف کے مشابہ ہو گیا، اور مضاف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ معرب ہوتا ہے تثنیہ، تو اس کو بھی معرب کر دیا، اور اس میں بھی اس کی طرح ان کی طرح جو ہے تثنیہ مضاف کی طرح جو ہے اعراب کو جاری کر دیا، جس طرح تثنیہ مضاف میں حالت رفعی الف کے ساتھ یعنی نون تثنیہ کے گر جانے کے ساتھ، اور حالت جری اور نصبی جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے یا لفظی کے ساتھ، جیسے جاءنی غلاما زید، رأیت غلامی زید، مررت بغلامی زید۔ تو بھائی مختصراً یہ کہ اثنا عشرہ کا پہلا جز یعنی اثنا معرب ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تثنیہ مضاف کے مشابہ ہے، وہاں پر بھی چونکہ نون کو گرایا دیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی نون کو گرا دیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ معرب ہے تو اس کو بھی معرب بنا دیا۔ پھر آخری بات وہ ہے مرکبی بنائی کی قسمیں، بعض کتابوں میں آپ کو مل جائے گی مرکبی بنائی کی 3 قسمیں دی گئی ہے۔ اول قسم وہ ہے جسے کہتے ہیں مرکب من العدد، جیسا کہ ہم نے بیان کیا 11 سے لے کر 19 تک، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے مرکب من الظروف، جیسے صباح مساء، جو کہ اصل میں صباحا و مساء تھا، صباحا و مساء، پھر صباح کو مبنی بر فتحہ کر دیا اور مساء کو بھی مبنی بر فتحہ کر دیا تو بن گئے صباح مساء، اور واو کو جو ہے گرا دیا یا دوسرا حرف جو ہے وہ واو کو متضمن ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے مرکب من الاحوال، یعنی جو کسی اور حرف کے معنی کو متضمن ہو۔ مرکب من الاحوال میں واو کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا ہے جس کے معنی کو یہ متضمن ہوتا ہے، جیسے بیتا بیتا، اصل میں تھا بیتا لبیتن، بیتا لبیتن، اور اس کا اصل تھا بیتی ملاصق لبیتک، بیتی ملاصق لبیتک، کہ میرا گھر اس کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
تو یہاں پر بیت ثانی جو ہے وہ لام حرف جار کے معنی کو متضمن ہے، تو اس کو مبنی بر فتح کر دیا، اور اول بیتا جو ہے یہ اس کو بھی مبنی بر فتح کر دیا کیونکہ یہ وسط کلمہ میں آ جائے گا۔ بہرحال یہاں پر یہ ثانی جز جو ہے یہ لام حرف جار کے معنی کو متضمن ہے، اور اسے مرکب بنائی من الاحوال کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مرکب بنائی کی تین قسمیں بنتی ہیں: مرکب من العدد، مرکب من الظروف، اور مرکب من الاحوال۔ تو بھائی یہاں تک یہ بحث ہوئی مرکب بنائی کی۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم مرکب منع صرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔